بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں طاہر ڈھنڈسا اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی ڈی ڈیجیٹل. ثاقب نثار سے متعلق ایک بیان حلفی آیا ہے. اب ایک سنیں ویڈیو بھی آنے والی ہے. آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے اور ثاقب نثار ہیں کون ایکچولی. جب ہم یہ بتائیں گے کہ ہیں کون پھر آپ کو پتہ لگے گا کچھ تھوڑا سا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں. ایک زمانے میں جب میاں نواز شریف کی حکومت تھی اور ان کے پاس مینڈیٹ تھا کہ وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کر سکتے ہیں، تو ان کی پیپلز پارٹی کے چھوڑے ہوئے صدر کے ساتھ زیادہ بنتی نہیں تھی. وہ صدر جو ہیں ان کا نام تھا سردار فاروق احمد خان لغاری. وہ ان کو وہی انسٹرکشن دیتے رہتے تھے جو ایک کہتے ہیں کہ وہ بے نظیر بھٹو کو بھی دیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے بے نظیر بھٹو کے ساتھ بھی اختلافات تھے ان کے. وہ چاہتے تھے کہ سسٹم کو صاف کیا جائے، کلین کیا جائے سسٹم کو، کرپشن کو وغیرہ وغیرہ. گورننس کے بارے میں اختلافات تھے. انہوں نے فیصلہ کیا کہ ان کو ہٹانا ہے اور پریزیڈنٹ کو امپیچ کرنا ہے. اب پریزیڈنٹ کو امپیچ کرنے کے لیے جو قانون ہے اس میں ترمیم کی ضرورت ہے، کیونکہ ایکچولی سائن اس قانون کو لیجسلیشن ہونے کے بعد پھر پریزیڈنٹ نے خود کرنا ہوتا ہے. تو ایسا سسٹم سوچا جانے لگا کہ اگر پریزیڈنٹ کے پاس ایک قانون 2/3 میجورٹی سے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ سے ہو کے جائے اور پریزیڈنٹ کی امیونٹی ختم کر رہا ہو وائل ہی از ان آفس اور امپیچ کیا جا سکے، اور پریزیڈنٹ اس کو 24 یا 48 یا کچھ گھنٹوں تک سائن نہیں کرتے تو ان کو ریمائنڈر دیا جائے، اور پھر سائن نہیں کرتے تو 1 یا 2 ریمائنڈر کے بعد وہ قانون جو ہے وہ انیکٹ ہو جائے، سمجھا یہ جائے کہ اب ہم نے یہ لمٹ وہ ان کے پاس بھیجنے کے لیے. اب اس کے لیے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی ضرورت تھی. اب یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ اگر کی جائے اوپنلی تو ظاہر ہے وہ لے دے، اور پرنٹ کا زمانہ تھا، اخباریں چھپتی تھیں. واحد ٹیلی ویژن اس وقت جو ہے وہ پی ٹی وی تھا. تو ڈسکشن شروع ہو جاتی ہے. لوگ کچھ اس وقت اتنے کرپٹ بھی نہیں تھے، سوسائٹی اتنی کرپٹ نہیں تھی ہوئی پارٹی حکومتوں میں نسبتاً. پاکستان معاشرہ بہتر تھا، جمہوریت پسند تھے، ضیاء الحق کی ڈکٹیٹر کے بعد وغیرہ وغیرہ. تو اس کو تھوڑا سا چھپا کے بھی تھوڑا سا اسٹیلتھ کا پہلو بھی تھا اس میں. اب میں اس وقت ایز یوزلی پھر ایک اخبار مسلم جس کا نام تھا کام کرتا تھا. اب میں نے پہلے بھی آپ سے کئی دفعہ ذکر کیا ہے کہ اخبار میں چھپا ہوا لفظ فار ایور ہوتا ہے، لکھا ہوا لفظ جو ہے اٹس میلیگننٹ. اخبار ٹی وی میں تو نکل گیا لیکن لکھا ہوا جو ہے وہ تو آپ کے اگلے دن غلطی ہو جائے منہ پہ پڑتا ہے آ کے، اور اٹ از فار ایور. اور ہوتا بھی تھا کہ اسمبلی کے سیشن میں وہ ہماری لکھی ہوئی سٹوریز کے اوپر اعتزاز احسن اور اظہر ربانی وغیرہ پہلے اٹھا کے وہ شیم اور مشاہد بھی تھے وغیرہ. تو اس لیے ہم یہ رسک نہیں تھے لے سکتے کہ کوئی ایسی چیز لکھیں جس سے ہماری اگنورنس سامنے آ جائے کہ اس کو سمجھ ہی نہیں آئی اور اس نے لکھ دیے. تو ایک پریس کانفرنس ہوئی کمیٹی روم 1 جو بڑے والا ہے، 1 ہے یہ 2 ہے جو سب سے بڑا کمیٹی روم ہے، اس میں ایک پریس کانفرنس ہوئی جو کہ میاں نواز شریف نے کی. اور مجھے یاد ہے کہ اس میں غالباً خواجہ آصف بھی تھے بٹ یہ جو احسن اقبال ہیں یہ تو تھے، یہ مجھے پکا یاد ہے. اس وقت ینگ تھے، کالی داڑھی کالے بال، ینگ فیلو تھے اس وقت کہ بزنس بڑا اچھا کرتے ہیں، اور ہم انہیں آپا نثار فاطمہ کے حوالے سے جانتے تھے. ہم نے ریکویسٹ کی کہ جی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، آپ کوئی بندہ بتائیں جو ہمیں بتایا کرے کہ یہ کیا ہے، لیجسلیشن ہے کیا. تو انہوں نے ایک گورنمنٹ آفیسر کو، ایک فیڈرل سیکرٹری کو کہا میاں صاحب تسی. تو میاں صاحب سے ہم نے کبھی کبھار پوچھنا، میاں صاحب اسمبلی کے سیشن کے دوران آنے والی لیجسلیشن پہ لکھے ہوئے جو ہیں وہ فٹ نوٹس بھی ہمیں دے دیا کرتے تھے جرنلسٹوں کو پریس گیلری میں تاکہ آسانی ہو، ذرا اسسٹ کرتے تھے. ہی واز ویری ہیلپ فل ایکچولی ٹو دا پریس، اور پریس جا کے بات بھی کر سکتا تھا ان سے. تو وہ دیتے رہے. اس کے بعد ایسا ہوا کہ ہماری جو لکھی ہوئی خبر تھی وہ لیڈ لگنی شروع ہوئی، کیونکہ بڑی کرسٹل کلیئر ہوتی تھی کہ کیا ہونے جا رہا ہے، کہ پولیٹیکل ڈسپنسیشن کیا ہے اور ہونے کے جا رہا ہے. قانون سازی کے ذریعے یہ جو پولیٹیکل ہاتھی ہے یہ کہاں ایلیفینٹ ان دا روم ہے یا نہیں ہے، یا بل ان دا چائنا شاپ ہے، یا جو بھی ہے، یہ کہاں جا رہا ہے، یہ سیاسی جو مومنٹم ہے اس کا انرشیا کس طرف جا رہا ہے.
کہ ایک جو چیک اینڈ بیلنس رکھا گیا ہے 58(2)B کے تحت یا نہیں ہے وہ کہاں ہے، یہ ساری باتیں، اور ہم آگے وہ چلتے رہے، اور نتیجہ پھر بعد میں ہم نے دیکھا کہ وہ لڑائی جھگڑا ہوا، اور بعد میں فاروق لغاری کو جانا پڑا کیونکہ فوج نے ساتھ نہیں دیا، بلکہ ہم نے لکھا بھی کہ فاروق لغاری واز بوٹڈ آؤٹ آف دی آفس when آرمی ریفیوز ٹو بیک ہم، اور جہانگیر کرامت کا وہ ساری باتیں ہمیں پتہ ہے کہ ہسٹری یہ ہے۔ اب وقت گزرتا گیا، اور وقت گزرتا گیا، اور وہ آفیسر جو کہ ایک فیڈرل سیکریٹری تھے، سیکریٹری لا تھے، ہوتے ہوتے جوڈیشری میں آئے اور ایک سینئر عہدے پہ آ گئے۔ کین یو گیس کون تھے وہ؟ ان کا نام تھا ثاقب نثار۔ ثاقب نثار، چیف جسٹس سابق ثاقب نثار جو ہوتے ہوتے وہاں پہ آ گئے، لیکن اس سارے سفر کے دوران ایک تو شاید کوئی بہت ایروگینس سے پیش آئے ہوں گے میاں نواز شریف، جو ان کی عادت ہے، اور اس سے شاید وہ ناراض ہوں، یا انہوں نے فیصلہ کیا ہوگا کہ اب میں انڈیپینڈنٹ آفس ہولڈ کرتا ہوں اینڈ آئی ایم آنسریبل ٹو دی کانسٹیٹیوشن اینڈ پیپل آف پاکستان ایز اے چیف جسٹس آف پاکستان۔ اب مجھے شریف فیملی کا ساتھ نہیں اور انصاف سے کام لینا چاہیے، اور انہوں نے سختی سے، اور جو کیس ان کے تحت ہوئے ان میں خود ان کے جو وہ ایک جو ان کا وہ ہم مشہور ان پہ طنز بابا رحم تھے، ان باتوں کو چھوڑ بھی دیں، ڈیم کے لیے پیسے اکٹھا کرنا یا وہ اور بات ہے، لیکن جو فیصلے ہیں ان میں تو کہیں زیادہ ناانصافی کی بھی نہیں گئی، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کا امبریلا تھا جس کے تحت یہ ایون فیلڈ اور فلیگ شپ وغیرہ جو ہے یہ چلتے۔ اگر کوئی چیف جسٹس کوئی اور ہوتا جس کی یہ ہسٹری نہ ہوتی اس فیملی کے ساتھ، اس نے اس فیملی کو، انہوں نے شاید فیل کیا ہوگا کہ یہ فیملی جو ہے وہ دے ہیو ناٹ ڈن رائٹ ٹو دا نیشن آف پاکستان، تو ہمیں انصاف کرنا چاہیے۔ اور کہتے ہیں لوگ کہ انصاف کے تقاضے تو ابھی جو سزا ہوئی وہ بہت کم تھی، جو لوٹڈ منی ہے وہ اس سے زیادہ تھی وغیرہ وغیرہ، وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے۔ تو انہوں نے یہ شریف فیملی یہ ایکسپیکٹ کرتی ہوگی کہ یہ ہم نے انہیں سیکریٹری لا بنایا، بعد میں لاہور میں سارا جج وہ سارا، تو ہمارے نمک خوار ہے، اور دل میں لفظ نہیں یہ بولنا چاہتا کیونکہ ظاہر ہے وہ تو نوکر سمجھتے ہیں نا سب کو، تو وہ سمجھتے ہوں گے کہ نمک حرامی ہے، تو انہیں گرج بھی ہے۔ اب ویڈیوز ان کے سامنے آنا شروع ہوئی ہیں۔ آج مجھے کوئی کہہ رہا تھا کہ ایک اور ویڈیو بڑی خطرناک ان کے خلاف، ایک تو پٹ گیا، وہ جو ریفرنس تھا انہوں نے جو وہ ایفیڈیوٹ تھا وہ تو پٹ گیا، نہ وہ جج نہ وہ نکالنے کے لیے، اب دوسرا جو ہے وہ ویڈیو ان کے خلاف آ رہی ہے کرنے کے لیے۔ تو آئی واز ایکچولی فیلنگ ویری سیڈ آن ون تھنگ، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اگر ویڈیو آتی ہے تو یہ جوڈیشری کی پوری جو ایڈیفیس ہے اب اس کو ہلائے گی۔ جوڈیشری ہو سکتا ہے وہ میاں ثاقب نثار نے ہو سکتا ہے غلط کام کچھ کیے ہوں، جو بھی واٹ ایور، لیکن اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے جو ان کو سزا ہوئی ہے ایون فیلڈ وغیرہ میں، یا وہ اس وجہ سے نہیں ہوئی۔ اٹ واز ناٹ مس کنڈکٹ کہ اس کی وجہ سے سزا ہوئی ہے۔ تو میرٹ پہ تو کہتے ہیں وہ جو جج ارشد جن کی ڈیتھ ہو گئی ہے وہ کمپرومائز تھے، اور انہوں نے ایک میں چھوڑ دیا ان کو اور دوسرے میں ایسی فلمزی سزا دی کہ اپیل میں چھوٹ سکتے، لیکن وہ چھوٹ نہیں سکے۔ اگر وہ والی سزا ختم ہوتی ہے تو دوسرے پہ بھی سزا شاید ہو سکتی ہے۔ اسی طرح حدیبیہ کے بارے میں بھی لوگ باتیں کرتے ہیں، لیکن وہ تو کورٹ نے منع کر دیا اس کے بارے میں۔ تو اب وہ سچویشن اس سٹیج پہ آ گئی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو جوڈیشل ایکٹیویزم اب دوبارہ سے شروع کرنے کی کوشش ہے، اس سے پہلے ایک جوڈیشل ایکٹیویزم ہم دیکھ چکے ہیں جو کہ ویسٹ نے، جو کہ انٹیلیجنس ایجنسیز نے باہر کے نے، سی آئی اے تو مجھے نہیں پتا، ہو سکتا ہے برٹش ہو، یا انہوں نے کروایا، اور افتخار چودھری نے اس ملک کی چولیں ہلا کے رکھ دی، اور جس کے نتیجے میں، اور جنہوں نے چلا میرے ایک سابق باس تھے، ان کا میں نام نہیں لیتا، وہ بھی تھے اس میں، اور میں ان سے یہ کہتا تھا، بعد میں انہوں نے کہا کہ ہاں یو ور رائٹ اینڈ وی ور رانگ۔ اعتزاز احسن کا بھی کچھ مسئلہ ہے، وہ کہتے نہیں کچھ، اور بٹ وہ سارے، تو وہ جو موومنٹ وکیلوں کی چلی، اب اس سے دیکھ لیں کہ وکلا گردی اور سارا، اور اب یہ عدالت کے مین عدالت پہ، اب یہ وکلا گردی نہیں ہے کہ کسی چھوٹے جج کو وکیل چپیڑے مار رہا ہے اور عدالت بند کرا رہا ہے اور سارا، وہ نہیں، یا اسپتال پہ، اب یہ مین عدالت کے اوپر ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ریڈ لائن جو کہ فوج نہیں، اسٹیٹ آف، اب آپ دیکھیں کہ پولیٹیکل لمبو ہو جائے،
कोई किसी की अक्सरियत, अगले इलेक्शन अगर होते हैं फिर यही होगा, ब्रोकन पार्लियामेंट एंड ऑल, सारा कोई मीनिंगफुल नहीं, इन्हीं लड़ाई झगड़े में हम लगे रहेंगे, कोई काम नहीं हो सकेगा। फिर अदलिया एक्सक्यूज मी, अदलिया रह गई थी कि अदलिया भी कॉम्प्रोमाइज होना शुरू हो जाए कि आगे जो जज है उनकी तस्वीरें और वीडियोस नहीं बनी होंगी, और क्या अब आप इस तरह से ब्लैकमेल करेंगे जाके आप उसको। आज कोई इमरान खान के बारे में मुझे कोई कह रहा था कि जी उनकी ये वाली वीडियो आई हुई है, फलां आई हुई है। मैंने कहा, और विस्परिंग कैंपेन चल रहा है कि वो आने वाली है वीडियो। मैंने कहा ये पार्टी लेवल के ऊपर आप कह रहे हैं, हजारों बंदा ये सुनेगा इमरान खान का। वीडियो जब नहीं आएगी तो बाद में कह देंगे कि जनाब वीडियो तो रुकवा दी गई है, फौज ने रुकवा दी है, फलां ने रुकवा दी, और हो सकता है वीडियो हो ही ना। तो इसका मतलब है कि स्कैंडलाइज करने का को जो है एज ए पॉलिटिकल टूल यूज करने का आगे फैसला हो चुका है। तो ये जो रेड लाइन जुडिशरी के ऊपर है, इसका फिर एक ही तरीका रह जाता है कि जुडिशरी दवाई देती है। अब दवाई से काम नहीं होता तो खुदा ना खास्ता फिर सर्जरी के बारे में भी आगे मामला चलना पड़े। आखिरी में एक वाकया फिर आपको सुना के और इसको ख़त्म करता हूँ, लंबा हो रही है। मुझे मेरे एक दोस्त ने, मेरा क्लास फेलो था, स्कूल में मेरा क्लास फेलो था, क्लोज फ्रेंड, हम साहे भी थे हम, और बड़ा 10 साल इकट्ठे भी पढ़े हम, छोटी क्लास से बड़े। तो वो ज़ाहिर है वो मुझे बता रहा था, अमेरिका होता है वो आजकल, मुझे उसने फ़ोन पे बताया। वो कहता है कि पीटर जेनिंग जो कि CBS का गालिबन रिपोर्टर था, वो एक लाइफ रिस्क लेके एक ट्रिप पे रिपोर्टिंग के लिए गया, और वो ट्रिप था जब इमाम खुमैनी रिटर्न हुए ईरान में। तो वो ख़तरा था कि ईरान में नीचे वो शाह क़यामी बैठे हैं, तो वो जहाज़ एंटर हो तो ये ना हो कि नीचे से मिसाइल मार के जहाज़ गिरा दे और मारे जाए सारे। कहता है वो हम लोग बैठे हुए थे, एक दूसरे से गपशप कर रहे थे, लतीफ़े सुना, हंस खेल रहे थे। इतने में अनाउंस किया कैप्टन ने कि लेडीज़ एंड जेंटलमैन, वी हैव जस्ट, आई वांट टू अनाउंस एंड लेट यू नो, वी हैव जस्ट एंटर्ड द एयर स्पेस ऑफ ईरान। कहता है ये कहना हुआ तो पेन ड्रॉप साइलेंस हो गई, लोग हश चुप होके बैठ गए। कहता है मैं इमाम खुमैनी के बिल्कुल सामने बैठा हुआ था। कहता है नॉट एन आयोटा ऑफ वरी, नॉट अ स्पॉट, उसी तरह कुछ भी नहीं, चेंज नहीं, आराम सुकून से वो शख्स बैठे रहे। कहता है जहाज़ लैंड हुआ तो नीचे से उन्होंने लोगों ने आके बताया, जो उनके हामी थे, पहले शायद बनी सदर वगैरह होंगे या जो भी थे मुझे नहीं पता, उन्होंने बताया कि नीचे कोई जर्नैल वगैरह थे, बहुत से हमने कुछ पकड़ लिए हैं, और नो इट्स ऑल राइट, इट्स ऑल हैज़ बीन सिक्योर्ड, और आप आएँ अब। तो इनका क्या करना है जिन्हें पकड़ना है? कहता फर्स्ट इंस्ट्रक्शन वहीं पे जारी हुई कि लाइन दन अप एंड शूट देम। कि वो कौन मुकदमा चलाता रहे, क्या बना है, उन्होंने बगावत तो की है, गिराने की थी, लड़ाई की, एक आध जान नीचे गई है, दे आर कल्प्रिट, डोंट वेस्ट टाइम, लेट इट बी ओवर। और हमने देखा कि बाद में ईरान का, तो मुझे ये लगता है कि ये वाला काम जो है कहीं अब ये रिपीट इस तरह ना होना शुरू हो जाए। अवाम तो इस वक्त सख्त, आप इमेजिन करें कि इस लड़ाई झगड़े के बाद कोई इस तरह की आ जाती है और क्विक रिलीफ मिलती है 1, 2, 3 महीने के लिए, और पॉलिटिकल एक प्रोग्राम सामने आ जाता है, तो लोग, आपका ख्याल है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के पीछे निकलेंगे जस्टिस होता हुआ? ये सारी चीज़ होगी, और उसके लिए ज़रूरी होगा कि एग्जाम्पल सेट करना। तो उस वक्त से मैं समझता हूँ कि हमें डरना चाहिए, और वो वक्त जो है वो बड़ा तेज़ी से अप्रोच कर रहा है हमें, इट्स कमिंग टूवर्ड्स अस। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, और प्लीज़ अपने कमेंट्स भी दिया कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।